جی فیصل صاحب، آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی خان صاحب سے جیل میں، اور اس کے بعد خان صاحب نے ایک اور ٹویٹ کر دی اور پھر اگین اردلی حکومت اور اس قسم کی باتیں. تو کس موڈ میں ہیں خان صاحب، اور کس موڈ میں آپ لوگ مذاکرات کو آگے لے کے نہیں چلنا چاہتے آپ لوگ؟ ایک تو میں تصحیح کر دوں، جی میری ملاقات نہیں ہوتی، میں ان کا وکیل ہوں. مطلب پھر بہت سارے ان کے ایسے وکیل ہیں جن کو انتظامیہ اندر ہی نہیں جانے دیتی. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بڑا کئی دفعہ روک لیتے ہیں. جو وکیل ہیں وہ اندر جاتے ہیں، جو نہیں ہے وکیل، وکیل نما جو جونیئر مونیئر ہوتے ہیں وہ ان کو روک لیا روک جاتا ہے. لیا جاتا ہوگا، کوئی ہوتا ہوگا، لیکن ساری تقریباً جاتے ہیں. وکیلوں کو تو نہیں روکتے کیونکہ ہم وکیل شور بڑا ڈالتے ہیں. ٹھیک. تو وہ ملاقات سے نا وہ ایسا تاثر جاتا ہے جیسے میں کو ملاقاتی ہوں تو میری کرا دیتے ہیں، باقیوں کے نہیں کراتے. نہیں، آپ تو آج کل دیکھیں نا، خان صاحب نے جو بھی بات کہنی ہوتی ہے باہر آ کے آپ میڈیا سے بھی بتاتے ہیں، میڈیا کو بھی بتاتے ہیں. تو آپ کی نہیں، میرا سر جب آپ ان کی رپورٹنگ بند کریں گے، جب ان کی ان اناؤنس بین کریں گے، رپورٹرز کو آپ نہیں بات کرنے دیں گے، تصویر ان کی نہیں چلنے دیں گے، ویڈیو ان کی نہیں چلنے دیں گے، تو پھر کسی نے تو بتانی ہے نا چیز. تو ظاہر ہے بینگ اے لائر جو ایک چیز ہوتی ہے، اور میں تو کیونکہ بڑے پولیٹیکل کیسز میں نے بہت کیے ہوئے، آئی ہیو اے لانگ ہسٹری آف بینگ ہاسٹائل کورٹ وکیل، یہ موسیٰ کو بھی پتہ ہے. تو ایشو یہ ہے کہ وہ وکیل بھی یہی تھے، آپ کے وکیل بھی تھے. اچھا. میں ان کا وکیل تھا اور کافی مشکل حالات میں تھے. سپریم تو ہمارا جو چیز ہوتی ہے، تو آئی ایم ٹرینڈ ہاسٹائل کورٹ لائر، تو خیر یہ ہوتی ہے. آج سر عمران خان صاحب نے بڑا کلیئر کیا، انہوں نے یہ کہا کہ مذاکرات چاہے حکومت کے ساتھ ہو رہے ہوں یا اصل حکومت کے ساتھ ہو رہے ہوں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، میرے کیس میری رائے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. میں نے عدالت سے لڑ کے اپنے آپ کو بری کرانا ہے، میں اپنے کیسز عدالت میں لڑوں گا. لہٰذا میری کنوکشن یا میرے کیسز کی وجہ سے مذاکرات نہیں رکیں گے. مذاکرات اگر رکیں گے تو گورنمنٹ کی نان سیریسنس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہوگی. نان سیریس اگر وہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے یا اس میں کوئی پیش رفت نہیں کریں گے، کوئی اس قسم کی ٹھوس مثبت پیش رفت نہیں ہوگی، تو پھر مذاکرات ظاہر کرنے کا پھر ہمیں ٹائم ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. اگر حکومت جو ہے وہ اس معاملے پہ نہیں آتی یا اپنی کوئی پیش رفت نہیں کرتی، جو کہ لگ رہا ہے کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیٹ ڈریگنگ، یعنی وہ پاؤں گھسیٹ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ہم ٹائم کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عرفان صدیقی صاحب کا جو بیان ہے وہ میرے لیے بڑا سٹرینج ہے. عرفان صدیقی صاحب کے بیان کو جس طرح سے میں دیکھتا ہوں وہ تو سیکورٹی اداروں پہ عدم اعتماد ہے. دیکھیں نا ان کی پریس ریلیز یا ذرائع سے جو خبر چلی ہے، باقی ذرائع تو ریفیوٹ ہو سکتے ہیں، سیکورٹی ذرائع ریفیوٹ نہیں ہوتے. انہوں نے کہا جی کہ ہمارا کوئی سیاسی مکالمہ نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ مکالمہ کیا ہوا. 3 دروازے آپ مذاکرات کے نہ کھولیں اور ایک کا فیصلہ کر لیں. مطلب ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عدم اعتماد اصل میں سیکورٹی اداروں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ادارے ہیں شاید ان پہ ہے، وہ ناراضگی کا اظہار کریں کہ آپ ان سے ملے کیوں. پر آپ بھی ان سے صرف مذاکرات کریں نا. اگر آپ حکومت سے مذاکرات کر رہے ہیں تو یہ تاثر دینا کہ جی ہماری کہیں اور بھی بات ہو رہی ہے، تو آپ بھی تو ان پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. انہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ مکالمہ کیا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ کہا، انہوں نے تو تصدیق کی ہے، جس کی تردید انہوں نے کی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ ملاقات کرا سکتے ہیں، جمعرات ہے نا 2 دن بعد یہ ملاقات کرانا ہے سیاسی کمیٹی کی. 3 مہینے ہو گئے ہیں گورنمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ایس او پی ہوا ہے. ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی مداخلت پہ. سنڈے والے دن دروازے کھلے ہیں. یہ جو جمعرات کو دروازے نہیں کھلا سکتے تو سنڈے والے دن کیسے کون کھلواتے؟ اچھا یہ پھر یہ سیریس ایشو شامل کروں. ایشو یہ ہے کہ یہ پھر میرا سوال کرنا تو بالکل جائز ہے نا کہ آپ ہمارے اختیارات پہ تو سوال اٹھاتے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ گورنمنٹ کی کمیٹی کتنی بااختیار ہے. ٹھیک ہے. فیصل فرید چودھری صاحب کلیئرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا، اختیارات کا ناجائز استعمال تھا، اور آپ کے پاس بھی اب کوئی دلیل زیادہ نہیں بچی، تو کبھی ایک کارڈ استعمال ہوتا ہے، کبھی دوسرا کارڈ استعمال ہوتا ہے. یہ بچگانہ باتیں ہیں اور ظاہر ہے پڑھے لکھے بغیر یہ باتیں ہو رہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا کو چھوڑ کے آپ کے پاس اب تو وہ فیصلہ بھی آ گیا ہے. کیا اس فیصلے میں کرائم پروسیڈ کا کوئی ایلیگیشن ہے؟ کیا وہ منی لانڈرنگ کا پیسہ یو کے کورٹس یا اپنا پاکستان کورٹس میں وہ ثابت ہوا ہے؟ کہیں پہ ثابت ہوا کہ ریاست پاکستان
جی ملک ریاض صاحب کا آپ اس کے پیسے کی بات کر رہے ہیں؟ جی انہیں کے پیسے کی بات کرو. پیسے ہیں ان کے سر, یا ان کے یا آپ کے, تیسرے بندے کو پاکستان میں پیسے ہیں کوئی نہیں. نہیں گیلانی صاحب کے پاس اتنے تو نہیں. گیلانی صاحب نہیں, میں جن کی بات کروں گیلانی صاحب یہ سمجھتے ہیں وہ ان کے دوست ہیں, زیارہ غار ہیں, تو جنہوں نے ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. ویسے وہ ساری چیز تو دیکھیں نا, ایک سندھ حکومت کی کوئی بات ہی نہیں کرتا اس میں, وہ ملک ڈیولپمنٹ اس لیے نہیں نہ کرتا کہ وہ انکل ہے نا, تو انکلس کے بارے میں بات تو نہیں کرتے. نہیں میں گیلانی صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل آپ لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں کہ آپ میں تو کر رہا ہوں, میں ہی کر رہا ہوں. آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں نا. ایک فیصل بھائی میرا بڑا بھائی ہے, میں یہ پیسے منی لانڈرنگ کے نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کورٹ کے اندر شہزاد اکبر صاحب نے جو $5 ملین کی کک بیک لیا ہے ملک ریاض صاحب سے, جو یہاں پر ان کے نیشنل وہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ بنے ہوئے تھے, جو ہر کسی کو ڈنڈا دے رہے تھے یہاں پر بیٹھ کے اور آرم ٹوسٹنگ کر کے پولیٹیکل موٹیویشن ہو رہی تھی, وہ وہاں پر گئے. انہوں نے خان صاحب کو آ کے کہا $5 ملین گھپن کر چکے تھے, وہ لے چکے تھے کیش. انہوں نے کہا یہ جو ہے, انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کو کہا ہم ایک فریق ہے, ملک ہمارا. ملک ریاض جو ہے وہ تمہیں عدالتوں میں کھینچے گا, لمبا کیس ہے, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لو, یہ پیسے ہمارے ملک کو واپس کر دو, اور تم کورٹ میں کیس مت چلاؤ. وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے اپنا گلٹ, جس کی شرط یہ ہوگی کہ وہ نان ڈسکلوجر ہوگا, کہ اس کو شو نہیں ہوگا. ایکسپٹنس آف گلٹ اس پیپر کے اندر جو کہ کسی نے نہیں پڑھا, میرا خیال یہ ہوگا کہ وہ اس پیپر کو کھول دیں. ایکسپٹنس آف گلٹ ہوگی, ادھر سے گیم آئی, پاکستان پیسہ آیا, شہزاد اکبر کو نے کہا کہ بشرا بی بی اور سب مل کے ہم تیرا پیسہ چپ کر کے سپریم کورٹ کے کھاتے میں ڈلوا دیں گے, ختم ہو گئی. یہ تو انہوں نے پورا کیس کلیئر کر دیا. بات ہی نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, اس کو جو مرضی یہ کہہ لیں. گیلانی صاحب نے پورا 2 منٹ میں کیس کلیئر کر دیا, عوام کو تو سمجھ آ گئی ساری بات. لیکن اب یہ وکیل ہے نا, اب اس کو کھینچیں گے, چونٹی کی ٹانگ میں رسا کھینچ کے وہ کھینچیں گے, لمبی کریں گے. فیصل بھائی بات یہ ہے, فیصل بھائی یہ موسیٰ جو ہے نا, ہاں جی, موسیٰ تب بھی بڑا چہکتا تھا, ٹھیک ہے, ہم تو اس کے وکیل رہے نا, تو ہم نے تو ہر کام دیکھا ہوا ہے. بڑے بھائی ہیں میرے, پر آج تو موسیٰ کے آرگیومنٹس آپ سے زیادہ کنونسنگ لگ رہے ہیں فی الحال ہمیں. موسیٰ کے آرگیومنٹس نہیں ہیں, موسیٰ کا ریٹورک. ٹھیک ہے, موسیٰ کا ایک رٹایا ریٹورک ہے, فیکٹ نہیں ہے. مان جا, اب تو نے یہ کہا, تو نے کہا $5 ملین کا الزام لگایا ہے شہزاد پہ. آپ وکیل ہیں عمران خان کے, شہزاد اکبر اور ملک ریاض کی نہیں ہے فیصل بھائی. یہ اللہ کی قسم میں یہ آپ کو ڈسون کر دوں گا کہ فیصل کبھی میرا وکیل تھا, اگر آپ شہزاد اکبر اور ملک ریاض کی وکیل نہیں. تو میں تیرا وکیل ہوں, تو میں جو اپنا کسی کا بھی ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے. نہیں ابھی تو آپ عمران خان کے وکیل ہیں, اور عمران خان صاحب کا وکیل بھی ہوں, اور عمران خان صاحب میرے لیڈر بھی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارا تعلق بھی اور ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ نے کہا $5 ملین ان سے لیے ہیں, تو اگر یہ عمران خان نے نہیں لیے. اچھا میں ایک بات بتاؤں شہزاد اکبر کی, تو اگر وہ لندن میں سو کرتے تو کہاں سے ثابت کرے گا. اچھا میں ایک بات بتاؤں, 2019 کے 20 میں لندن گیا تھا جی, تو ملک ریاض صاحب وہاں پہ پھر رہے تھے, تو ویزا کینسلیشن کہاں سے آئی؟ He was there. ٹھیک, he was there, he was roaming. بعد میں ان کا ویزا کینسل وغیرہ ہوا تھا, کینسل وہ اپیل میں سارا ریسٹیٹ ہو گیا تھا. بات یہ ہے 3-4 چیزیں ہوتی ہیں آن دا سیریس نوٹ, جو کہ رانا افضل صاحب کو بھی نہیں پتا. رانا احسان صاحب کو, رانا افضل صاحب کے بیٹے ہیں نا ماشاء اللہ. کرائم پروسیڈز, جیسے میں نے کہا منی لانڈرنگ, £190 ملین پلس 20 سے 24 ارب روپے کا منافع آج بھی اسٹیٹ بینک میں ہے. ایک دھیلے کا, 1 ٹکے کا نقصان ریاست پاکستان کو نہیں. 1 ٹکے کا جو فائدہ ہے وہ عمران خان کو پرسنل نہیں کیا. 1 ٹکے کا فیصلہ بشرا بی بی نے نہیں دیا. اور جو آپ نے ان دونوں کو سزا دی پرزمپٹری ججمنٹ کے اوپر, کہ جی باقی جو 8 اس میں ملزمان ہیں, جی جی ٹھیک ہے, اور 8 ملزمان میں سے 6 ایبسکانڈر ہیں. جو یہ القادر ٹرسٹ پروجیکٹ ہے, یہ تو سال پہلے چلا گیا تھا, اور اس میں کبھی بھی کابینہ نے, عمران خان کی کیبنٹ مین نے تو سپریم کورٹ کو پیسے نہیں بھیجے. اس میں وہ آپ نے یو کے کورٹ کا ججمنٹ بھی پڑھ لیا ہوگا, جو اس میں ان کے ویزا کینسل ہوئے ہیں, اس کا پیرا 45 جو ہے لیڈی نکلا ڈیوس کا اور لارڈ سنوڈن کا, یہ پورے بالکل یہ پورا میں نے پڑھا, بلکہ 2 جگہ پہ اس کا NCA کی سیٹلمنٹ کا ذکر ہے, ایک پیرا 14 میں بھی ذکر ہے 85 میں, اور ایک پیرا 45 میں. 45 میں ایک پیرا 85 بھی. اچھا اس میں یہ جو سپریم کورٹ کا سارا حکم ہے وہ بھی 20 وہ بالکل وہ ریپروڈیوس ہوا, اور اس میں ملک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا بھی ذکر ہے, اور سپریم کورٹ ججمنٹ کا سارا ذکر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہے کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں نا, نیب کا آپ نے کیس کیا, یہ سول لائبلٹی کا کیس. اگر یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ انلیگل کام کیا تھا کیبنٹ نے عمران خان کی, تو عمران خان کی کیبنٹ کیوں نہیں پروسیڈ پوری ہوتا ہے نا, پورے ان کے اوپر کرمنل چارجز. اس میں جو آپ کے پاس 148 پیجر ہے, اس کا پیج 50 نکال لیں,
اس میں پرویز کھٹک کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا آئی او کالڈ ہم اور اسے کہا کہ وہاں پہ ایک نوٹ ہے. اب آئی او اتنا ایماندار اور اتنا اپنا شاندار آدمی, اتنا نان انٹرسٹڈ پارٹی تھا, امپارشل تھا, کہ اس نے ان کو فون کر کے کہا وہاں پہ ایک نوٹ کا ہے, آپ نے وہ ذکر کیا. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں نا سر, نقصان حکومت کا 1 ٹکے کا نہیں 20-24 ارب روپے کا منافع کما لیا, اور اوپر سے سزا 14 سال. ٹھیک ہے, عمران خان کو 21 دسمبر 2024 اس فیصلے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے, جس دن یہ فیصلہ ریزرو ہوا, میں اور عمران خان صاحب عدالت میں بیٹھے. عمران خان صاحب نے کہا یہ مجھے سزا دیں گے, اس کا پوسٹ سینٹنس پریسر کے یہ نوٹس ہوں گے. ہم نے نوٹس ایکسچینج کیے, جو ایک چیز ہوتی ہے وہ ساری ہم نے بنا کے وہاں پہ میں نے بعد میں یہ سب پارٹی کو بھی دیا. مطلب آپ نے پہلے کیا, یہ ہم نے اس دن سنا بھی تھا, آپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی کہا